أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آواز کم ہے نہیں؟ ہم لوگ بات کر رہے تھے کربلا کے واقعے سے متعلق. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں رہ رہے تھے تو رمضان گزارے مکہ میں. آواز تو اور کم ہو گیا. شوال گزرا، ذی قعدہ گزرا، اور پھر ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوفہ والوں کی غداری، بے وفائی بالکل عام تھی، جو وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ اہل کوفہ جو ہیں کہ قابل اعتماد نہیں ہیں، بھروسے کے لائق نہیں ہیں. چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان رہتے تھے کہ ان کوفہ والوں کا کیا کیا جائے. بار بار خط لکھ رہے ہیں، اتارو ہیں ایک دم سے مخالفت پر، بھروسے کے لائق بھی نہیں ہیں. چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا جو متعدد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان القوم انما یریدون ان یأکلوا بنا ویستطیلوا بنا ویستنبتوا دم الناس ودماؤنا. کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کوفہ کے لوگ اپنے مفاد کے لیے ہمیں یوز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا نام لے کر کے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں اور پھر ہمیں بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں تھا کہ یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں. چنانچہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ دیکھتے ہیں لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ھذہ کتب اہل الکوفہ، یہ کوفہ والوں کے لیٹرز ہیں. یہ لوگ لا اراہم الا قاتلی، مجھ کو لگتا ہے کہ صرف میرے قتل کے پروگرام میں مصروف ہیں. یہ لوگ پوری پلاننگ بنا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمیں قتل کر دیا جائے. یہ واقعہ دونوں یہ بتلاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں کر رہے تھے، ان کو اعتماد نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے تھے کہ کوفہ چلتے ہیں اور کوفہ جا کر وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ بغاوت سے باز آئیں
اور فتنہ ختم ہو جائے، اور کبھی کبھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں جائیں گے کوفہ بلکہ یہیں رہیں گے، خواہ خواہ جائیں گے، مسئلہ حل ہونے کے بجائے اگر اور بگڑنے لگ جائے تو یہ اور زیادہ دقت کی بات ہوگی۔ اس طرح کے ملے جلے حالات میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ ارادہ کیا کہ اب جو کچھ بھی ہو کوفہ چلنا چاہیے۔ اب حضرت حسین کوفہ کیوں گئے؟ انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ وہ کیوں گئے، لیکن ان کے دو جملے بتلاتے ہیں کہ ان کو تو کوفہ والوں پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ دوسری چیز، نبی کے نواسے عہدے کے لیے، منصب کے لیے پورا خاندان کو قتل کروا دیں، پورے خاندان کو شہید کروا دیں، یہ بھی ان کے شان اور عزت کے لیے صحیح بات نہیں ہوگی۔ تو اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس لیے کوفہ نکلے تاکہ فتنے کا خاتمہ ہو، لوگوں کو نصیحت کیا جائے۔ انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے کوفہ بھیجا، کوفہ والوں سے کہا کہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لیا، لینے کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ یہاں ماحول بہت اچھا ہے، آپ آ جائیے، آپ کی یہ لوگ اطاعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ آپ کی ہر بات ماننے کو جب تیار ہیں، آپ آ کر ان کو نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے تو ضرور یہ آپ کی باتوں کو مانیں گے، اور شر فتنہ اور فساد سے یہ لوگ کیا آ جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکلتے ہیں کوفہ کی طرف۔ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ مت جائیے، کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں، غدار لوگ ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے شان کی بات یہ ہوتی اور آپ میری بات تسلیم کرتے تو میں آپ کے سواری کو تھام کر یہیں روکے رکھتا، میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میری شہادت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مجھے دے رکھی ہے، کسی بھی صورت میں میرا تو خون بہے گا، مجھے شہید کیا جائے گا، میں کہیں بھی رہوں مجھے تو شہید ہونا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مکے میں شہید کیا جاؤں، میرا خون اس مکہ شہر میں بہے، کیونکہ یہ شہر کیا ہے، مکہ شہر جو ہے یہ بڑا ہی برکتوں والا اور حرمت والا ہے، اسی لیے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سمجھ گئے تھے کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر کے رہے گا، ہم اگر یہیں بیٹھے رہیں تو مکہ شہر میں خون بہے، مکہ شہر میں خون بہے، نہ جانے کون سا فتنہ کھڑا ہو جائے مکہ میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مکہ سے نکل جائیں۔ بعض تاریخی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ تقریباً 30-40 کے قریب کوفہ کے لوگ مکہ آئے ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پک کرنے کے لیے، کہ حضرت حسین کو خط لکھ رہے ہیں، وہ تو آ نہیں رہے ہیں، تو چلو ہم لوگ چل کے ان کو بات کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ 30-40 کے قریب کچھ لوگ ایسے تھے، یہ لوگ مکہ آئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے کوفہ لے جانے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صورت میں مکہ سے نکل گئے اپنے پورے سامان ساتھیوں کو لے کر کے۔
نیت ارادہ اللہ بہتر جانتا ہے، امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے اور فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے ان کو اس بات کی خبر ملی کہ کوفہ میں ان کے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے، ان سب لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، کوفہ نہیں جائیں گے۔ اب یہ جو کوفہ سے لوگ آئے ہوئے تھے نا پک کرنے کے لیے، وہ لوگ ضد پر آ گئے کہ نہیں آپ چلیے، آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، کسی کے چچا تو کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، خون کا بدلہ تو لینا ہوگا، ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ اب جوشیلے نعرے جو ہوتے ہیں یہ اکثر نقصان دیتے ہیں، جوش میں آ گئے، ٹھیک ہے چلو تب چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے نکل گئے۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تار کو نکالو نہیں تو مائک الٹ جائے گا تمہارا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مکہ سے نکلے کوفہ جانے کے لیے، یہ مکہ ہے، یہاں سے اب جائیں گے کوفہ۔ ساتھ میں حضرت حسین کے بچے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، یعنی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے حضرت حسن کے بچے ہیں، پوری فیملی ہے۔ اب جب یہاں سے مکہ سے نکلے تو پہنچتے ہوئے روایتوں میں آتا ہے کہ قادسیہ ندی کے اس پار ہے، قادسیہ بھی ندی کے اس پار ہے اور کربلا بھی ندی کے اس پار ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے قادسیہ پہنچے۔ قادسیہ کوفہ سے کوئی 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 54 کلومیٹرز ہوں گے، 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوفہ سے پہلے پڑتا ہے۔ جب قادسیہ پہنچے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر 40,000 فوجیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ان کی ملاقات جب حضرت حسین سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کوفہ جا رہا ہوں، کوفہ والوں نے بلایا ہے، سوچ رہا ہوں مسائل کو حل کیا جائے جا کر کے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے عمر نے کہا کہ آپ کوفہ ہرگز مت جائیے، کوفہ کے لوگ غدار ہیں اور آپ کے خلاف گول بندی کر چکے ہیں، آپ کے خلاف گول بندی کر چکے ہیں، آپ کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی پوری پلاننگ لوگ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک اور واقعہ ہوا کہ سیریا میں یزید کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین مکہ سے کوفہ کے لیے نکل گئے ہیں۔ یزید نے کیا کیا، یہ جو نہر فرات ہے اس میں کرفیو لگا دیا۔ یہ جو نہر فرات ہے، یہ نہر ہے، یہاں سے کیا کہتے ہیں کویت ہوتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے، یہ جو نہر فرات ہے اس پہ کرفیو لگا دیا کہ کوئی بھی آدمی کوفہ نہ جا سکے اور کوفہ سے کوئی آدمی باہر نہ آ سکے، تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کے لوگوں سے کانٹیکٹ کٹ جائے۔ کانٹیکٹ اگر ختم ہو جائے گا تو سچویشن کو کنٹرول کرنا بہت ایزی ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر سمندر میں کرفیو لگ گیا، ندی میں پانی جہاز چل رہے ہیں، فوجی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے کہا کہ سمجھایا کہ مت جائیے، یہ حالات ہوں گے، تو کہا کہ ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں۔ تب قادسیہ سے حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ خط لکھا گورنر کو، عبید اللہ ابن زیاد کو،
کہ حضرت حسین 3 آپشن دے رہے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد میں لے کر چلو، میں جنگ کر لوں گا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں یزید کے ہاتھ میں جا کر بیعت کر کے وہاں مسئلہ حل کر لوں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یزید کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سرحد میں جا کر یزید کے فوجیوں کے ساتھ مل کر کے کسی سے جنگ کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک حکومت جو اسلامی نہیں ہے اس حکومت کے آرمی میں جانا اسلام کی تو مدد نہیں ہونا. اگر حضرت حسین یزید کے مخالف ہوتے تو یزید کے آرمی جوائن کرنے کی بات کیوں کرتے؟ کیا کہا کہ مجھے کسی بھی سرحد میں بھیج دو، میں اسلامی لشکر کے ساتھ مل کر کے دشمنوں سے جنگ کروں گا اور شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ شہادت تو میرے لیے ہے ہی ہر حال میں جب میرے نانا نے کہہ دیا ہے. تو پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یزید غلط تھا اور حضرت حسین کو یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہی نہیں تھا، یہ آپشن کیوں دیے کہ مجھے یزید کے پاس لے کے چلو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اور دوسرا ایک آپشن جو تھا کہ مجھ کو واپس مکہ جانے دو، یہ تو نارمل آپشن تھا. جب یہ خط عمر بن سعد بن ابی وقاص نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ سبحان اللہ ھذا مشفق للامہ، یہ امت کا بڑا خیرخواہ آدمی ہے، اس سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے. کیوں بھیج دیا جائے یزید کے پاس؟ واپس مکہ بھی تو بھیج سکتے تھے یا کسی اسلامی لشکر میں بھی بھیج سکتے تھے. اب کیوں کہا عبید اللہ ابن زیاد نے، یہ تو کہیں نہیں ملے گا. اندازاً جو بات کہی جا سکتی ہے یہ کہ ابھی حضرت حسین اگر واپس مکہ آئیں تو راستے میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. کسی اسلامی لشکر میں چلے جائیں تو وہاں بھی دشمن ان کے ساتھ دشمنی کر سکتے ہیں، حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یزید کے پاس چلے جائیں تو وہ سیف رہیں گے. دوسری بات، اگر واپس مکہ آ جائیں تو بیعت تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، کبھی بھی فتنہ کی چنگاری بھڑک سکتی ہے. اسلامی لشکر میں چلے جائیں تو بھی بیعت باقی رہ جائے گی. لیکن اگر یزید کے پاس چلے جائیں اور جا کے بیعت کر لیں تو پرابلم پورا سالو ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو قادسیہ میں موجود تھے، بعض روایتوں کے مطابق ان سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جنگ کرنے مت جائیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا سیفلی سیریا پہنچا دیجیے. تب وہ فوجی جو کہیں لڑنے جا رہی تھی وہ اپنا کیا کہتے ہیں آپریشن روک دیتی ہے. سارے کے سارے فوجی واپس کوفہ چلے جاتے ہیں اور کچھ فوجیوں کے ساتھ عمر بن سعد بن ابی وقاص قادسیہ سے سیدھا کوفہ دمشق کی طرف جا رہے ہیں، سیریا کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ کوفہ نہیں جاتے ہیں، یہ اسے سیدھا اس پار سے نکل جاتے ہیں. کہاں نکل جاتے ہیں؟ سیریا کے راستے پر. کوفہ سے سیریا 74 کلومیٹر ہے اور قادسیہ سے کربلا کوفہ سے کربلا 74 کلومیٹر ہے. قادسیہ سے کربلا 104-105 ایسی کوئی کلومیٹر ہوگا. اب کیا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے آگے بڑھے تو یہ جو 40 آدمی آئے ہوئے تھے کوفہ سے، اب یہاں ایک بات سوچئے، وہ لوگ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، سوال یہ ہے کہ 12,000 خط ہیں تو 12,000 آدمی نے تو نہیں لکھا ہوگا. مثال کے طور پر آپ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، کسی بڑے عالم سے کانٹیکٹ کیے اور
ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے پروگرام میں ہمارے یہاں، وہ کہہ دیں گے کہ ہم نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کون ان سے بات کرے گا؟ سارے مصلی تو بات نہیں کریں گے، چلو کبھی جو ذمہ دار ہیں، مین ذمہ دار، وہ بات کر لیں گے، کبھی کوئی دوسرے بات کر لیں گے، کبھی کوئی تیسرے بات کر لیں گے، 4-5 آدمی ہی ہوں گے جو بار بار کال کریں گے، سارے کے سارے تو نہیں کریں گے نا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 12,000 خط لکھے، تو 12,000 آدمی نے تو خط نہیں لکھا ہوگا، گن کر کے 60 سے 70 آدمی تھے جن لوگوں نے 12,000 خط لکھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جن لوگوں نے خط لکھا ان میں سے کچھ حضرت حسین کے ساتھ جو 40 آدمی تھے ان میں سے بھی تھے، تقریباً 20-22 آدمی کے قریب حضرت حسین کی ٹیم میں بھی تھے۔ اب ایسا ہو رہا ہے کہ یہ 20-22 آدمی جو حضرت حسین کے ساتھ ہیں، تقریباً 20 آدمی کے قریب، اور کوفہ میں 50-60 آدمی اور ہوں گے جن لوگوں نے پورا خط لکھا، خط لکھنے والے۔ اب ان کو ایسا لگا کہ حضرت حسین تو خط بورا بھر کے لے کے آئے ہیں دلیل کے طور پر، اب جو قادسیہ سے سیریا پہنچیں گے، یزید تو پوچھے گا بھائی کیوں آئے؟ یعنی کوفہ والوں نے بلایا تھا، کون بلایا تھا ذرا دیکھے تو صحیح، خط ڈال دیں گے سامنے بوری جھٹک کر کے، سارے کے سارے 70 آدمی پکڑے گئے، ساری کی ساری گردن مار دی جائے گی۔ ڈر کہ بھائی اب تو ہم لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ واقعہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی یوں ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ آئی تھیں، مکہ سے کوفہ، وہ بھی مکہ سے کوفہ گئی تھیں حج کے بعد، تاکہ حضرت عثمان کے قاتلین کو مارا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تھے کوفہ کہ حضرت عائشہ کوفہ جا رہی جنگ کرنے کے لیے، ان کو جنگ سے روکا جائے، اس لیے کہ اگر جنگ سے نہیں روکا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خطرہ ہے بھائی۔ دوسری بات، اسلامی حکومت میں کوئی جنگ کرے گا تو حاکم سے پوچھ کے کرے گا، دنیا کے ہر ملک کا یہی دستور ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو چائنا سے لڑنا ہے تو آپ سینٹرل گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے چائنا سے لڑیے گا، ویسے ہی نکل جائیے گا لڑنے کے لیے، گورنمنٹ سے تو پرمیشن لینی ہوگی نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے کوفہ پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ پہنچی، وہاں جا کر بات ہوئی، بات واضح ہو گئی کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اس طرح لڑائی وڑائی ہوگی نہیں، بات چیت ہو گئی، اور یہ طے پایا کہ کل صبح جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے، حضرت عائشہ حضرت علی دونوں ایک ساتھ اپنے اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے، پبلکلی اناؤنسمنٹ ہوگا کہ بھائی کچھ نہیں کرنا ہے، سب لوگ واپس مدینہ چلو۔ تو جن لوگوں نے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کرانے کی پوری تیاری کی تھی، وہ سوچے، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سوچے کہ ان کا معاہدہ تو اعلی عنقنا، ان کا معاہدہ ہمارے گردنوں پر ہوگی، اگر حضرت عائشہ اور حضرت علی آپس میں نہیں لڑیں گے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ تو رات میں اٹھ کر کچھ لوگوں نے حضرت علی کے ٹیم کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور کچھ لوگوں نے اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور رات ہی میں لوگوں کو لگا کہ سامنے والے نے غداری کی اور آپس میں جنگ ہو گئی۔ حضرت علی اپنی ٹیم کے لوگ کو روکتے رہے، حضرت عائشہ کے ساتھی اپنے ٹیم کے لوگ کو روکتے رہے، جنگ روک نہیں سکے، جنگ ہو گئی اور بہت سارے لوگوں کا خون بہہ گیا۔ صلح اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر کمیٹی بیٹھے گی، بھائی مین کلپریٹ کون ہے ڈھونڈ کر نکالو، پھر اس کا قتل ہوگا، تو صلح ہونے نہ دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیریا نکل گئے، اور قادسیہ کے جو 40,000 لشکر تھی، سوچئے اگر یزید کو حضرت حسین کو شہید کروانا تھا تو حضرت حسین کے ساتھ 60 سے 70 آدمی کل، اور یہ 40,000 کی فوج قادسیہ کی، وہ تو یہی مار دیتی ان کو۔ 40,000 کا لشکر ہے بھائی، ایک دو آدمی نہیں ہے، اور یہیں پہ حضرت حسین کو لوگ پکڑ بھی لیے،
بات چیت بھی ہوئی۔ اگر یزید کو قتل کروانا تھا یا کوفہ سے عبیداللہ ابن زیاد کا منشا یہ تھا کہ حضرت حسین کو قتل کر دیں تو قادسیہ میں قتل کر دیتی، 40,000 فوجی اور یہاں کل 72 آدمی، لیکن ان کا ارادہ تو قتل نہیں کرنا تھا نا، اسی لیے 40,000 فوجی کو بھیج دیا کوفہ، کچھ لوگوں کو ساتھ مل کر کے سیفلی سیریا پہنچانے کا پورا بندوبست کیا گیا۔ اب یہاں سے نکلے یہ 20 آدمی جو حضرت حسین کے ساتھ تھے، اور ادھر کوفہ کے کچھ لوگ جو دیکھ رہے تھے کہ حضرت حسین اب جا رہے ہیں سیریا، انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ اگر حضرت حسین سیریا پہنچ جاتے ہیں تو پھر لا یصلح الا علی دمنا، یہ لوگ صلح نہیں کریں گے مگر ہمارے خون بہانے کے شرط پر، ہم لوگ گئے کام سے، ہم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اب کوفہ سے فوج دوڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیریا پہنچنے سے پہلے روکا جائے، اور یہ فوج پہنچی تھی کربلا، اور اس طرح سے کوفہ کا لشکر کربلا پہنچا، حضرت حسین کا لشکر قادسیہ سے کربلا پہنچا۔ اب جب یہاں پر پہنچنے کے بعد الگ الگ خیمہ لگا ہوا تھا، سب اپنے اپنے خیمے میں تھے، رات کو اچانک سب سے پہلے اس خیمے میں آگ لگائی گئی جس خیمے میں 12,000 خط رکھے ہوئے تھے۔ کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے خیمے میں آگ لگائی گئی جس خیمے میں 12,000 خط رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لڑائی چھڑ گئی کہ بھائی ہم کو سیفلی پہنچانے کی بات کر کے ہم کو قتل کر رہے ہو، تو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی لڑائی چھڑ گئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اس قتل کے بارے میں؟ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ جو آدمی قتل کیا جاتا ہے اس کے زبان سے آخری نام قاتل کا نکلتا ہے نا، جو آدمی مرے وہ لاسٹ میں جس کا نام لے گا قاتل وہی مانا جائے گا۔ چنانچہ متعدد تاریخ کی کتابوں میں تاریخ طبری کے حوالے سے یہاں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے چیختے ہیں، کہتے ہیں انہم دعونا لینصرونا فعدوا علینا فقتلونا، یہ لوگ ہمیں بلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور ہم ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ کون قتل کر رہا ہے؟ جس نے بلایا وہ خود قتل کر رہا ہے، جن لوگوں نے خط لکھا انہی لوگوں نے قتل کیا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں۔ اب یہیں پر کربلا کے میدان میں اچانک جنگ بھڑکی، جس طرح سے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ بھڑکی تھی اسی طرح سے جنگ بھڑکی، اور یہاں پر حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ہم لوگ 2-3 پوائنٹ کو سمجھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کا اور نام آتا ہے اس میں، اس کا نام ہے حر بن یزید۔ کیا نام ہے؟ حر بن یزید۔ یہ کہاں کے تھے؟ یہ کوفہ کے تھے۔ حر بن یزید کوفہ کے تھے۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ کوفہ کے لوگ غداری کر کے حضرت حسین کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حر بن یزید نے خود کوفہ والوں کو گالیاں دی، لعنت کی، اور کہا کہ تم لوگ ایسے انسان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو جن کے نام کی بھی تم قسمیں کھا رہے تھے، جن کے لیے تم نے وعدہ کیے رکھا تھا، جن کو تمہوں نے خط لکھا تھا، آج تم ان کو بلا کر کے، کیا تم نبی کے نواسے کو اسی لیے بلائے تھے تاکہ تم ان کو شہید کر سکو، قتل کر سکو؟ تو یہ حر بن یزید کا کہنا تھا۔ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو ان کے گھر والوں کو جو بھی بچے تھے، 2-3 لوگ بچے ہوئے تھے، بعض روایتوں میں 4 کا لفظ آتا ہے، بعض روایتوں میں 2 کا آتا ہے۔ ایک بیٹے حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، 2 بیٹیاں، ایک سکینہ اور ایک زینب، یہ 3 نام ملتے ہیں۔ ایک چوتھا نام محمد ابن حنفیہ کا بھی آتا ہے، اور 2-4 ہی لوگ بچے تھے، زیادہ نہیں بچے تھے لوگ۔ ان کو اب کربلا سے کہاں لے کے جایا جاتا ہے؟ کوفہ، واپس کوفہ لایا جا رہا تھا۔
جب کوفہ میں گھسے تو دیکھا کہ ماتم لگا ہوا ہے. تو حضرت حسین کی بیٹی سکینہ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ ماتم کس چیز کا ہے؟ یہ ماتم کس چیز کا ہے؟ یہ شیعہ کتاب کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے والد کے شہادت پر ماتم کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا اذن من یقتلنا، اگر یہ ماتم کر رہے ہیں تو قتل کرنے والے کون ہیں؟ کوئی آسمان سے اترے تھے کیا؟ خود بلایا، خود ہی خط لکھا، خود ہی قتل کیا اور پھر شور مچا رہے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جب کوفہ لایا گیا تو ایسی صورت میں معاملہ ختم ہو گیا، خطوط بھی جل گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. کوفہ سے پھر ان 4 لوگوں کو پورے فوجی لشکر کے ساتھ سیریا بھیجا گیا. حضرت حسین کے بیٹے بیٹیوں کو سیریا بھیجا گیا. جب سیریا پہ پہنچا تو اہل تشیع ہی کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے اور تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے کہ پورا سیریا ماتم کر رہا تھا. پورا سیریا ماتم کر رہا تھا. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، سب سے پہلی لعنت اگر کسی نے بھیجی تھی تو وہ یزید تھا. یہ شیعہ لوگ یزید کو گالی بھی دیتے ہیں اور یزید ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. قاتل حسین کو سب سے پہلے لعنت یزید نے بھیجی تھی. گالی بھی دے رہے ہیں اور یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. چنانچہ یہاں پر کچھ دن تک ٹھہرنے کے بعد محمد ابن حنفیہ کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی چیزوں کا مطالبہ کیا وہ سارے مطالبات ہمارے پورے کیے گئے، جو بھی ہمارے ڈیمانڈ سے سب پورا کیا گیا. اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ چاہیں تو یہاں رکیں اور چاہیں تو جہاں جانا چاہیں وہاں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اب یزید نے کیا کیا؟ ان کو مدینہ بھیجا. راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو اس لیے پورا شام کے پورے ایک بڑی فوج کو ان کے ساتھ لگایا تاکہ ان کو سیفلی مدینہ تک پہنچایا جا سکے. جب لوگ نکل گئے تو یزید کو لگا کہ راستے میں کیا ہوگا نہیں ہوگا، تو اپنے ہی 2 بھتیجوں یا بیٹوں کو بھی ساتھ میں لگا دیا کہ جاؤ تم لوگ مدینہ تک سیفلی پہنچا کر کے آؤ. یہ ہو گیا واقعہ. یہاں یہ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کے قاتلین کو سزا کیوں نہیں دی گئی. حضرت حسین کے قاتلین کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اب سوال یہاں پر کئی کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 1، حضرت حسین کے قاتلین کو سزا کیسے دیتے؟ یہ ایک اچانک ہوا حادثہ. کون قاتل ہے، کون مجرم ہے، سارے خطوط جل چکے ہیں، پتہ لگانا مشکل. دوسری بات، محمد ابن حنفیہ جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، نہیں سوتیلے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جو بھی ڈیمانڈ کیا وہ پورا کیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے حضرت حسین کے قاتلین کے سے قصاص کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نا جو بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا پورا کیا گیا، تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا ہم جو ڈیمانڈ کیے پورا کر دیے، صرف ایک پورا نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ ہمارے بھائی کے قاتل کو سزا نہیں ملی. لیکن وہ تو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جو بھی ڈیمانڈ کیا پورا ہوا. اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے، یا تو انہوں نے قاتلین کو سزا دینے کا ڈیمانڈ کیا اور سزا دے دی گئی، یا انہوں نے خود ہی ڈیمانڈ نہیں کیا. جب ان کے اپنے بھائی قاتل کو سزا دینے کا ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی سزا کیسے دے؟ مقتول کے وارث جب تک قاتل کو سزا دینے کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے کوئی کیسے سزا دے گا؟ نہیں دے سکتے نا. دوسری بات، اگر صرف اس وجہ سے کہ یزید نے حضرت حسین کے قاتلین کو سزا نہیں دی وہ مجرم ہے، تو سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا تو حضرت علی نے بھی نہیں دیا تھا، تو سیم اصول ہر جگہ لگاؤ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ الگ ہے، تو ہم کہیں گے حضرت علی کا معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہے. کیوں؟
حضرت حسین کے قاتلین کو سزا دینے کا ڈیمانڈ حضرت حسین کے وارثین نے نہیں کیا، جبکہ حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دینے کا ڈیمانڈ حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا، حضرت عائشہ نے بھی کیا تھا، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ کیا کریں، قاتلین عثمان کو سزا دیں، تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دینے کی کیپیسٹی میں نہیں تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے لڑ تو رہے تھے نا، تو کیپیسٹی کا تو پتہ چل ہی رہا ہے کتنے اسٹرانگ تھے۔ جو اسٹرانگ نہیں ہوگا وہ جنگ کیسے کرے گا بھائی؟ لہذا یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عثمان کے قاتل ہوں یا حضرت حسین کے قاتل ہوں، اس وقت انہیں جو صحیح فیصلہ لگا بحیثیت حاکم انہوں نے فیصلہ کیا، اور حاکم کا فیصلہ پوری امت پر واجب ہے کہ اس کو تسلیم کرے، اور دنیا جب تک قائم رہے گی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت علی کا فیصلہ ہو یا حضرت کیا کہتے ہیں یا یزید کا فیصلہ ہو اسے تسلیم کرے۔ انہوں نے بحیثیت حاکم جو صحیح لگا وہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ کیا حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا نہیں ملی، لیکن اعلانیہ سزا کسی کو نہیں ملی، بعد میں ڈھونڈ کر کے چن کر کے ایک ایک کو قتل کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کے قاتلین کو بھی حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی سب کو بلا کر کے سر عام قتل نہیں کیا، ایک ایک کر کو جیسے جیسے موقع ملا چن کر کے ایک ایک کو سیکرٹلی سب کو قتل کیا گیا۔ ویسے ہی حضرت حسین کے جتنے بھی قاتل تھے ان سارے لوگوں کو سیکرٹلی سب کو قتل کیا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا ہے، بس اعلانیہ سزا کسی کو نہیں ہوئی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تاریخ کے کتابوں میں بالکل واضح ایک روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے گھر بیٹھا تھا اور بات کرتے کرتے یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت حسین کے قافلے کے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے جو حضرت حسین کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی عبید اللہ ابن زیاد نے وہیں پر ان دونوں کا گردن مار دیا اور کہا کہ ایک تو گناہ کر کے آئے ہو، اوپر سے تم فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہو۔ تو جب کوئی آدمی حضرت حسین کے بھتیجوں کے قاتل کو نہیں بخشے گا تو پھر وہ چچا کے قاتل کو کیسے بخشے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین کے قاتلین کو چن کر کے سزا دی گئی۔ متعدد تاریخ کی کتابوں میں، ایک نہیں کئی تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت حسین کے جتنے بھی قاتل تھے ایک بھی زندہ نہیں بچے، سب کو چن کر کے دھیرے دھیرے ڈھونڈ کر کے کھوج کر کے نکالا گیا اور ان سب کو قتل کیا گیا، کسی کو بخشا نہیں گیا۔ اب یہاں پر 1-2 بات اور بتاتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں عام طور پر جو سب سے زیادہ فیمس کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ شیعہ پڑھتے ہیں اس کا نام ہے مقتل حسین۔ مقتل حسین، اس مقتل حسین کا جو رائٹر ہے اس کا نام ہے ابو المخنف۔ ابو المخنف یہ پکا رافضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت اس کی عمر کوئی 6-7 سال تھی، اور وہ اس طرح سے واقعہ کو لکھتا ہے جیسے کہ اس نے دیکھا، وہ اس طرح سے واقعے کو بیان کرتا ہے جس طرح سے کہ اس نے دیکھا، جبکہ اس واقعے کے وقت ابو المخنف کی عمر 6-7 سال تھی۔ اور سب سے زیادہ بات اسی ابو المخنف نے مقتل حسین میں لکھا ہے، اور اسی سے ساری تاریخ کی کتابوں میں واقعات آئے ہیں، اسی کتاب سے، کسی دوسری کتاب سے نہیں آیا ہے۔ تو اب یہ اس میں کتنا سچا واقعہ ہو سکتا ہے ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اس واقعے میں صحابہ اکرام تھے ہی نہیں، ایک حادثہ ہے، رات کے اندھیرے میں سمجھیے کہ آگ لگی خیمے میں اور صبح لڑائی ہو رہی ہے، کون کس کے طرف سے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تیسرا یہ بتایا جا رہا ہے
کہ حضرت حسین کے چہرے پر اس نے لاٹھی مارا تھا. کس نے؟ یزید نے. لیکن بات یہ ہے کہ حضرت حسین کا چہرہ تو سیریا گیا ہی نہیں تھا. وہ کربلا میں شہید ہوئے، کوفہ لایا گیا، وہی ان کی تدفین ہوئی. کوفہ میں نا ان کی قبر ہے. اور یزید کہاں تھا؟ تو پھر یزید حضرت حسین کے چہرے پر کیسے وہ لاٹھی سے مارا ہوگا جب ان کو تو وہاں لے کے گیا ہی نہیں، کہ ان کی لاش تو گئی نہیں وہاں پر. فیکٹ تو یہی بتا رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد امت میں بہت سارے صحابہ کرام زندہ تھے. کسی ایک صحابی نے بھی حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ داری حاکم وقت کے اوپر نہیں ڈالی. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مچھر مار دے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ نالائق، تم حرمت والے مہینے میں، محرم کے مہینے میں نبی کے نواسوں کو تم کوفہ والوں نے شہید کر دیا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ حالت احرام میں مچھر مر جائے تو کیا کرا جائے؟ تو انہوں نے مجرم کسے مانا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں، ان عبداللہ رجل صالح. یہ عبداللہ ابن عمر سب سے نیک انسانوں میں سے ایک ہیں، صحابی ہیں. اسی طرح سے جب مدینہ کی عورتوں کو خبر ملی کہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے، تو مدینہ کی عورتوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو کوفہ والوں پر، انہوں نے تینوں باپ بیٹوں کو شہید کر دیا. انہوں نے بھی مجرم کسے مانا؟ اب یہاں جو کانسپریسی اصل ہے وہ سمجھیے. ایک طرف حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کی شہادت ہے، اور ایک طرف پوری امت. یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب نبی کے دشمن ہیں. یہی سمجھانے کی کوشش ہے کہ ایک طرف حضرت حسین شہید کیے گئے، حضرت حسن شہید کیے گئے، حضرت علی شہید کیے گئے، اور دوسرے طرف اتنے سارے صحابہ مسلمانوں کے درمیان زندہ رہے لیکن کسی نے مخالفت نہیں کی. مطلب حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کے شہادت میں پوری امت ملوث ہے. اب دنیا کو تو ہی بتایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی اب طارق فتح بول کے نالائق مر گیا، وہ ٹی وی چینل پہ بول رہا تھا کہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں نا بڑا پیسفل ریلیجن ہے، بڑا امن و سلامتی والا ہے. کون سا پیس ہے اس میں؟ نبی کے انتقال کے فوراً بعد تو نبی کے سارے کیا کہتے ہیں گھر والوں کو شہید کر دیا مسلمانوں نے. کیا مسلمانوں نے شہید کیا یا خارجیوں نے شہید کیا؟ یہودیوں نے شہید کیا. اور الزام کس پر آیا؟ سارے صحابہ اکرام پر. آج بھی انجینئر مرزا یہی کہہ رہا ہے. کہاں اسلام کی بات کرتے ہیں آپ؟ نبی کے انتقال کے 30 سے 40 سال کے اندر نبی کے پورے گھر والوں کو لوگوں نے شہید کر دیا. کس نے شہید کر دیا؟ اس کا بھی اشارہ اسی بات کی طرف ہے جو یہودی اور نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ پورے امت میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کے اصل دشمن کون ہے؟ صحابہ ہیں. اسلام کے اصل دشمن کون ہو گئے؟ کیونکہ صحابہ نے ہی شہید کروایا حضرت حسن کو، حسین کو، حضرت علی کو. اس لیے کہ ان لوگوں نے تو کیا کہتے ہیں بنی امیہ کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو تاریخ کا یہ وہ ایسا واقعہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت کی کیا کی جا رہی ہے؟ پیدا کی جا رہی ہے، پلانٹ کیا جا رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت کو پلانٹ کیا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تو بن کے گھوم رہے تھے لیکن وہ کیا ہیں؟ ان کے اصلی دشمن ہیں. اور جھوٹ کی انتہا دیکھیے. انجینئر مرزا کیا کہتا ہے؟ جنگ بدر میں
چونکہ بنو امیہ کے حضرت امیر معاویہ کے بہت سارے رشتہ دار شہید ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، جو کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے آئے تھے مسلمانوں سے، اس کا بدلہ ان لوگوں نے لیا کس سے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو قتل کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ صحابہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے طرح ایمان ہوگا تو تم ہدایت پر ہو، نہیں تو تم گمراہ ہو۔ اگر ان واقعات کو جو ابو المخنف نے بیان کیا ہے مقتل حسین میں، اس کو سچ مان لیا جائے تو ایسی صورت میں اصل اسلام تو دنیا میں ہے ہی نہیں، پھر شیعہ ہی اصلی مسلم رہ جاتے ہیں، جن کے یہاں گھوڑوں کو سجدہ، قبروں کو سجدہ، مزاروں کو سجدہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر کئی اور کیریکٹرز آپ کو ملیں گے، جیسے ایک شمر ہے۔ شمر، یہ کون تھا شمر جس کا حضرت حسین کی شہادت میں ذکر ملتا ہے؟ یہ شیعہ تھا۔ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی تو یہ حضرت علی کا فوجی تھا، حضرت امیر معاویہ سے لڑ رہا تھا، یہ شمر لڑا۔ اسی طرح سے شمر کے بارے میں آتا ہے کہ شمر جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں سالہ لگتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین نے جب دوسری شادی کی تھی، کہاں سے؟ ایران جب فتح ہوا نا تو ایران کا جو بادشاہ تھا یزدگرد، اس کی ایک بیٹی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ شہر بانو۔ شہر بانو نام تھا اس کا، یزدگرد کی بیٹی شہر بانو سے حضرت حسین شادی کیے تھے۔ اور شمر جو تھا یہ ایران کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا پہلے، آگ کا پجاری۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوا، حضرت علی کے ٹیم میں تھا، حضرت امیر معاویہ سے جب لڑائی ہوئی تھی تب، اور یہ کوفہ ہی میں تھا۔ اور جب کوفہ سے جو لوگ کربلا آئے تھے نا، اس میں شمر بھی تھا۔ وہ مکہ نہیں آیا تھا، نہ قادسیہ کے فوجیوں میں سے تھا، یہ یہاں سے یہاں آیا تھا، کربلا آیا تھا کوفہ سے، 74 کلومیٹر دور تک وہ پیچھا کیا تھا حضرت حسین کا شمر۔ اچھا، یہاں پر لاسٹ پوائنٹ بتا دیتا ہوں، شیعوں کے جو امام ہیں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اس کے بعد کون ہے؟ زین العابدین۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ تو ہو گئے حضرت علی، حضرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اب شیعوں کے جو باقی امام ہیں لکھ لیں، یہ حضرت حسین کی اولاد میں سے نہیں ہے ایک بھی۔ اچھا، حضرت حسین کی پہلی شادی جو مسلمان گھرانے میں ہوئی تھی اس کے اولاد میں سے بھی نہیں ہے۔ شیعوں کے جو تیسرے امام ہیں زین العابدین، یہ شہر بانو کی اولاد ہیں، یزدگرد کی بیٹی۔ یعنی شیعوں کے تیسرے امام سے لے کر اخیر تک سارا کا سارا جو ہے یہ شمر کے رشتہ دار ہیں۔ ہم کو لگتا ہے یہ پوری کوشش تھی کہ امامت کا ایک ایسا سلسلہ کھڑا کیا جائے جو اہل سنت میں سے ہو ہی نہ، رشتہ ادھر سے نکالا جائے، زین العابدین، پھر امام جعفر صادق، اور اس طرح سے پورا یہ کون ہے؟ شہر بانو کے رشتے میں سے ہوں۔ ہمیں ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے۔ شہر بانو اسلام قبول کی، حضرت حسین نے اس سے شادی کی، ان سے حضرت حسین کی اولاد ہے، پھر وہاں سے ہم کو ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ حضرت حسین کی پہلی بیوی کے اولاد میں سے شیعوں کا دوسرا امام کیوں نہیں نکلا؟ اور جب سوال یہ ہے کہ 72 آدمی شہید کر دیے گئے، 72، یہ 3 کو کیسے زندہ چھوڑا گیا؟ سکینہ، زینب اور زین العابدین، یہ 3 کو زندہ کیسے چھوڑ دیا گیا جبکہ یہ سب تو بچے تھے؟
جب بڑوں کو شہید کر دیا گیا، 50 سال 30 سال 32 سال کی عمر کے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو ان بچوں کو کیوں چھوڑا گیا؟ اگر واقعی میں یزید کی ٹیم قتل کرنی ہی ہوتی تو سارے کو قتل کر دیتے، لیکن ان 3 کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ یہ مجوسی یہودی سازش تھی کہ ان کو چھوڑ کر ان کے نسل کے ذریعے سے، ان کے نام سے ایک بڑا کام کرنا ہے ان کو لوگوں میں، اور وہیں سے آج تک جتنے بھی شیعوں کا ہے، وہیں سے سارے فتنے شیعوں کے طرف سے سنیوں میں آتے ہیں۔ اور آج شیعہ خود اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل شیعہ ہیں۔ ابن جواد نقوی کہہ کے ہے پاکستان کے مولانا، وہ تقریر میں کہتے ہیں، اور باقاعدہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت میں سیریا کا ایک بھی آدمی نہیں تھا، یہ سارے کون تھے؟ کوفہ کے شیعہ ہی تھے۔ کہاں کا واقعہ ہم کہاں تک پہنچائے ہوئے ہیں آج تک، ہے کچھ اور دنیا سن رہی ہے کچھ۔ اور میں یہ بات بتا دوں، یہ لاسٹ فیکٹ مت سمجھیے، ہسٹری میں پتہ نہیں کب کوئی نئی تحقیق آئے، کوئی نئی کتاب کھل جائے سامنے، پھر کوئی نیا واقعہ، کوئی نیا نام سامنے آ جائے، لیکن ابھی تک جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہسٹری کا یہ حال ہے۔ اب آپ یہاں سے کرونالوجی سمجھیے، کرونالوجی کیا ہے؟ یہ مجوسی مارا گیا، اس کی بیٹی سے حضرت حسین کی شادی ہوئی، یہ کھڑا ہوا حضرت حسین کا سالہ لگا رشتے میں مجوسی، اور اس نے یہ پوری سازش رچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے علی، حسن اور حسین کے بعد ایک نئی ٹیم تیار ہوگی جو یزد گرد ہی کے پوری تیاری، اور اسی کے ساتھ یہ ابو المخنف نے بھی سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ پکا رافضی، جھوٹا، حدیثیں گڑھتا تھا، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا۔ اسی ابو المخنف نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے زمانے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت علی کو ممبر پر گالی دی جاتی تھی، نالائق اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اسی نے بیان کیا ہے۔ اور یہی سارے واقعات منکرین حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اور انہی شیعوں کا روحانی نسل سے آنے والا انجینئر مرزا، انہی شیعوں کی روحانی اولاد آج وہ شیعوں کے باتوں کو انڈوز کر رہا ہے، لوگوں میں بیان کر رہا ہے، نیوز کو پلانٹ کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک شک اور شبہ پیدا کیا جائے، کس کے بارے میں؟ صحابہ اکرام کے بارے میں۔ اس کا وہ والا واقعہ سننے کا، جنگ صفین کا، حضرت جنگ جمل، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لڑائی کا، اس سے باقاعدہ اس نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ زبیر بن العوام نے بہلا پھسلا کر حضرت عائشہ کو جنگ کے میدان تک لے گیا۔ کن کے بارے میں؟ جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے بارے میں بیان کر رہا۔ اور اس کے بھی نظر میں سب سے پہلے اور سب سے صحیح خلیفہ حضرت علی تھے۔ اس نے صاف کہا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو پہلے خلیفہ تھے جو فل کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک وے میں خلیفہ بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی بھی صحیح طور پر خلیفہ متعین نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ خلیفہ متعین ہوئے تھے، صحیح سے نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی انجینئر مرزا نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے شہید کیے گئے، اور ان کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو نالائق پھر حضرت حسین کس گناہ کے کفارے میں شہید ہوئے بتاؤ؟ ان کا کون سا گناہ تھا؟ اور حضرت علی کے ہی چچا حضرت حمزہ کس گناہ کے بدلے میں شہید ہوئے تھے؟ وہ کس گناہ کا کفارہ ادا کیے شہید ہو کر کے؟ تو اس طرح سے تاریخ کے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پڑھنے اور بار بار ری چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہر تار کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں ہم لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ تصور مان لیں کہ حضرت حسین، اچھا یہاں پہ لاسٹ میں ایک بات بتا دوں، حضرت حسین کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کیا ہے؟ القاتل والمقتول فی النار، جو آدمی قتل کرے گا اور جس کو قتل کیا جائے گا دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا حاذا القاتل فما بال المقتول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قتل کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آئی؟ جس آدمی کو قتل کر دیا گیا وہ اس کی کیا غلطی تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ بھی تو سامنے والے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اگر دو مسلمان آپس میں جنگ کر رہے ہیں تو جو قتل کیا جائے گا وہ بھی جہنمی، اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی۔ تو
تو ایسی صورت میں اگر دیکھیں تو دونوں طرف مسلمانوں کی جماعت ہے، لڑ رہے ہیں، تو حضرت حسین بھی اور وہ بھی سب جہنمی ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین لڑ نہیں رہے تھے، ان سے لڑا جا رہا تھا۔ حضرت حسین لڑ نہیں رہے تھے، ان کو زبردستی شہید کیا گیا، دھوکے سے حضرت حسین شہید ہوئے۔ اسی لیے حضرت حسین دھوکے سے جب شہید کر دیے گئے تو ایسی صورت میں حضرت حسین قاتل و مقتول والی روایت میں آئیں گے ہی نہیں، اور وہ شہید ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان شہید تب ہوتا ہے جب کفر سے لڑتے ہوئے مرے۔ یہاں تو کفر سے لڑ نہیں رہے تھے، اگر کفر سے لڑائی ہوتی تو حضرت حسین کیوں بولتے کہ چلو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں؟ تو وہ تو دھوکے سے شہید کیے گئے ہیں، دھوکے سے قتل ہوئے، اس لیے حضرت حسین شہید ہیں۔ ورنہ ہم اگر کہیں گے حضرت حسین بھی جنگ میں اتنے ہی حصہ لیے جس طرح سامنے والا حصہ لیا، تو پھر حضرت حسین کا کیریکٹر خراب کرنا ہوگا۔ اور حضرت حسین کے بارے میں ہم ایسی بات نہیں سوچ سکتے کہ وہ اپنے عہدہ کے لیے اپنے سارے اولادوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال کے بچوں کو شہید کروا دیں گے اپنے عہدے کی خاطر، اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شان کے خلاف ہے۔ دھوکے سے پورے گھر کو شہید کیا گیا، یہی بات سچی اور یہی بات حقیقی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔